أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ نانا نبی ہے باپ ہے حیدر حسین کا، نانا نبی ہے باپ ہے حیدر حسین کا، رتبہ ہے دو جہاں میں برتر حسین کا، نیزوں پہ سر شہیدوں کے تھے شان دیکھیے، سارے سروں سے اونچا رہا سر حسین کا، گھر بار لٹایا نانا کی امت کے واسطے، ہوتا ہے ذکر اس لیے گھر گھر حسین کا، صبر عظیم خدا سے وہ لے کے آئے تھے، دریا نہیں تھا دل تھا سمندر حسین کا، مجھ کو یقین ہے ہاں ملیں گے ہزار پھل، میں بھی تو لیتا ہوں نام اکثر حسین کا۔ ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو نواسے رسول جگر گوشے بطول جنتی نوجوانوں کے سردار سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت نصیب ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم انسان ہیں کہ جن کی ولادت باسعادت پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی دی، ان کے کان کے اندر اذان دی اور ان کا نام حسین تجویز کیا۔ لیکن آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں جب کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، شادی کو 2 سال 5 سال 8 سال 10 سال گزر جاتے ہیں تو نوجوان اپنی بیوی کے ساتھ کسی دربار پہ چلا جاتا ہے، وہ کسی عامل کے پاس چلا جاتا ہے تو غلط قسم کی بیانی کرنے والے، غلط حساب کر کے بتانے والے، وہ آگے سے کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر سخت قسم کا کسی نے جادو کروا دیا، اگر آپ کالے کپڑے پہننے کی نظر مان لیں تو بیٹا پیدا ہو سکتا ہے، آپ اپنے ہاتھوں کے اندر اپنی اولاد کو کڑے پہنانے کی نظر مان لو تو آپ کے ہاں اولاد ہو سکتی ہے، آپ اپنے بیٹے کو ہر سال دربار پہ لے کے جاؤ گے، ان کی پیشانی دربار پہ جا کے جھکاؤ گے تو اولاد ہو سکتی ہے، اگر اس کے چند جملوں کی وجہ سے کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہو جاتا ہے تو ہمارے گھر کی مستورات کہتی ہے کہ میں نے اس کی ولادت کے موقع پہ نظر مانی تھی، اب تمام منتوں کو پورا کرنا میرے اوپر ضروری ہو چکا ہے۔ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کو دیکھیں، آپ علیہ السلام نے تو اپنے بیٹے کے کان میں اذان دی ہے، اور یہاں معاشرے کے اندر بیٹے کے اوپر پتہ نہیں کیا کچھ پڑھائی کروائی جاتی ہے، جو اکثر کلمات شرکیہ استعمال ہوتی ہیں۔ کیا شرکیہ کلمات کے ساتھ دم کیا جا سکتا ہے؟ بعض مرتبہ بچوں کو تعویذ پہنائی جاتی ہے، وہ تعویذ شرکیہ کلمات کے اوپر مشتمل ہوتی ہے۔ کیا بچوں کو پیدائش کے موقع پہ شرکیہ کلمات استعمال کروائی جا سکتی ہیں؟ بچے کی ولادت ہوتی ہے تو گھروں کے اندر بچہ رونا شروع کر دیتا ہے، ہمارے گھر کی مستورات کہتی ہے لگتا یہ ہے
بچے کے اوپر کسی دوسری مخلوق کا اثر ہو گیا، کسی چڑیل جن کا اثر ہو گیا، وہ ہے کہ خواتین یہ کہتی ہیں کہ اس کے اوپر کسی اور مخلوق کا اثر ہے، حالانکہ جب بچہ پیدائش کے موقع پہ روتا ہے تو اس کے اوپر کسی مخلوق کا اثر نہیں ہوتا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو شیطان بچے کے قریب آ کر اس کے کولے کے اندر انگلیاں مارنا شروع کر دیتا ہے۔ شیطان اپنا کام کرتا ہے، تم رحمان کے بندے ہو، رحمان والا کام کرو۔ یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ میرے پیغمبر نے فرمایا جب بچے کی ولادت ہو تو اس کے دائیں کان کے اندر آذان دو، بائیں کان کے اندر تکبیر کہو۔ آذان دینا تمہارا کام ہے اور شیطان کو وہاں سے دور کرنا اللہ رب العزت کا کام ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کی ولادت پر ان کا پیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کبھی رخسار کا بوسہ لیتے، کبھی ہونٹوں کا بوسہ لیتے، کبھی گردن اور ناف کا بوسہ لیتے، اور میرے پیغمبر حسین کے جسم کو سونگتے بھی تھے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچوں سے پیار کرنا، بچوں کی کس کرنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن بچے کا جسم سونگنا سمجھ کے اندر نہیں آتا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں جب میں حسین کے جسم کو سونگتا ہوں تو مجھے حسین کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے ارشاد فرمایا لوگوں جب تم چھوٹے بچوں کو اٹھا کے پیار کرتے ہو تو بعض مرتبہ بچے کے جسم سے مہک آتی ہے، تم اسے بدبو نہ سمجھنا بلکہ وہ تو جنت کی مہک ہوا کرتی ہے۔ ہم بعض مرتبہ گھروں کے اندر بچوں کو اٹھا کے پیار کرتے ہیں، کوئی 1 ہفتے کا بیبی ہوتا ہے، 1 مہینے کا بچہ ہوتا ہے، بچہ بالکل پاک صاف ہوتا ہے، بچے نے پاخانہ نہیں کیا ہوتا، دودھ نہیں نکالا ہوتا، لیکن جب مرد حضرات بچے کو اٹھا کے پیار کرتے ہیں تو اس بچے کے جسم سے مہک آ رہی ہوتی ہے۔ مرد حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بدبو ہے، گندی سمیل ہے، لگتا یہ کہ بچے نے پاخانہ کر دیا، حالانکہ بچہ پاک ہوتا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا بچوں کے جسم سے آنے والی مہک کو بدبو نہ سمجھنا بلکہ یہ تو جنت کی مہک ہوا کرتی ہے۔ اس وقت جتنے بھی حضرات موجود ہیں ہم میں سے ہر بندہ خاص کر جو والدین ہیں جن کو اللہ نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی، ہم جب بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں، کیا ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی ہے؟ کیا سنت کی نیت سے بچوں کا پیار کرتے ہیں؟ اگر آج کے دور میں کوئی بچے کا پیار کرتا ہے، بیٹیوں کے پیار کرتا ہے سنت کی نیت سے، تو اللہ اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حسین کو گود کے اندر بٹھایا، آپ علیہ السلام نے حسین کے رخسار کا پیار کیا۔ اقرا بن حابس وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی بچوں سے پیار کرتے ہیں، آپ بھی بچوں سے محبت کا معاملہ کرتے ہیں؟ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں بچوں کے ساتھ پیار کروں۔ اقرا بن حابس کہنے لگا یا رسول اللہ میرے اتنے بچے ہیں، میں نے آج تک کسی بچے کو پیار نہیں کیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرا جب تیرے دل سے اللہ نے بچوں کی محبت نکال دی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اور آج کے دور میں ہم اپنے معاشرے کے اوپر جب نظر دوڑاتے ہیں تو معاشرے کے اندر ہمیں بچوں کے ساتھ پیار تو نظر آتا ہے لیکن بچیوں کی محبتیں کم ہوتی جا رہی ہے۔ آج کسی نوجوان کی شادی ہوتی ہے تو شادی کے بعد سب سے بڑی تمنا اور چاہت یہ ہوتی ہے کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے، نرینہ اولاد پیدا ہو جائے۔ اگر سب سے پہلے بچی پیدا ہوتی ہے تو بیوی کو طلاق کی دھمکیاں دینا شروع کر دیتا ہے، دوسری شادی کی دھمکی دینا شروع کر دیتا ہے کہ میرے ہاں بچی کیوں پیدا ہو گئی، مجھے تو وارث چاہیے تھا، مجھے جانشین چاہیے تھا، میرے ہاں یہ بچی کیوں پیدا ہو جاتی ہے۔ زمانے جاہلیت کے اندر جو لوگوں کی سوچ تھی آج وہی سوچ ہمارے نوجوان
نوجوانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جہاں نرینہ اولاد کو قبول کرتی ہے وہاں بچیوں کو بھی اللہ کی رحمت سمجھ کے قبول کیا کرے۔ چند مہینے پہلے ملک پاکستان کے اندر ایک واقعہ پیش آیا، جب کسی نوجوان کے ہاں سب سے پہلے بچی پیدا ہوتی ہے تو اس ظالم باپ نے چند دن کی معصوم بچی کے سینے میں 5 گولیاں اتار دی۔ جب سنگ دل باپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے معصوم بچی کے سینے میں گولیاں کیوں اتار دی تو ظالم باپ کہنے لگا مجھے تو بیٹا چاہیے تھا، میری بیوی نے بچی کو جنم کیوں دیا، مجھے بچیاں اچھی نہیں لگتی، مجھے بچیاں پیاری نہیں لگتی، میں اپنے محبوب کی جب زندگی کی طرف دیکھتا ہوں میرے محبوب کے ہاں سب سے پہلے بچی پیدا ہوتی ہے جسے دنیا زینب کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بچیوں کے ساتھ اتنا پیار تھا، جب میرے پیغمبر کے پاس بیٹی چل کے آتی تھی آپ کھڑے ہو کے استقبال کیا کرتے تھے، آپ بیٹی فاطمہ کی پیشانی کا بوسہ دیا کرتے تھے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ 2 بیٹیاں عطا فرمائے وہ ان کے اچھے نام رکھتا ہے، اچھی تربیت کرتا ہے، اچھی جگہ پہ شادی کر دیتا ہے، بچیوں کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتا ہے۔ یہ بچیوں کے ساتھ پیار کرنے والا جنت کے اندر میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ بچیوں کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے، بچیوں کے ساتھ پیار کرنے کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی رفاقت نصیب ہوگی۔ حضرات صحابہ کرام اللہ کی بارگاہ میں یہی تو دعا کیا کرتے تھے، اللہ جنت کے اندر پیغمبر کی رفاقت نصیب فرما۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزارتے تھے، جوانی کی عمر تھی، ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، ان کے ذمہ تھا پیغمبر کے لیے مصلی بچھانا، تہجد کے وقت پانی کا لوٹا پیش کرنا، مسواک پیش کرنا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت سے اتنا خوش ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ صحابی رسول نے جب دیکھا کہ دریائے نبوت جوش میں آ چکا ہے تو انہوں نے فوراً عرض کیا یا رسول اللہ میں جنت کے اندر آپ کی رفاقت مانگتا ہوں، میں جنت کے اندر آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو جنت کے اندر میری معیت چاہتا ہے تو پھر سجدوں کی کثرت کیا کر، نوافل کا اہتمام کیا کر، اللہ جنت کے اندر میری معیت نصیب فرما دیں گے۔ میرے پیغمبر نے کتنا بڑا عمل بتایا کہ نمازوں کا اہتمام کرنا، سجدے زیادہ کرنا، لیکن اگر آج کے دور میں کوئی بچیوں کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتا ہے، بیٹیوں کے ساتھ پیار کا معاملہ کرتا ہے، اللہ بچیوں کے ساتھ پیار کی وجہ سے جنت کے اندر محبوب کی رفاقت نصیب فرما دیں گے۔ اس وقت جتنے بھی حضرات موجود ہیں میں سب سے ایک درخواست کروں گا جن کو اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائی ہے، بیٹی چھوٹی ہے، بڑی ہے، کنواری ہے، شادی شدہ ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا یہ ضرور کیا کریں، اللہ بیٹیوں کے دکھوں سے محفوظ فرما، اللہ بیٹیوں کے غموں سے محفوظ فرما۔ اور بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا اپنی بہنوں کے لیے دعا کیا کریں، اللہ بہنوں کے دکھوں سے محفوظ فرما، اللہ بہنوں کے غموں سے محفوظ فرما۔ یہ جو بیٹیوں کے دکھ ہوتے ہیں ماں باپ کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں، بیٹیوں کے غم ماں باپ کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ آج کسی نوجوان کی شادی ہوتی ہے، کسی بات پہ بیوی کے ساتھ نہیں بنتی تو لمحوں کے اندر طلاق دے کے فارغ کر دیتا ہے، اور جب ہم اپنے گرد و پیش کے حالات پہ نظر دوڑاتے ہیں تو طلاق کا سلسلہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے، ایک ہی مجلس کے اندر ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو کے طلاق کی گردان پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب بات کے اندر غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو کہتے ہیں مولانا کوئی گنجائش نکلتی ہے کہ بیوی دوبارہ گھر کے اندر آ جائے۔ جب ایک مرتبہ غصے کی حالت میں 3 مرتبہ طلاق دے دی، بیوی تو فارغ ہو چکی ہے، اس لیے شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ غصے کی حالت میں اپنے اوپر کنٹرول رکھا کرو، غصے کو پی جایا کرو۔ اور جب میں سیدنا حسین ابن علی کی زندگی کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے حسین کی زندگی میں غصے کا پی جانا نظر آتا ہے۔ جو آج سچا حسینی ہوگا، جو حسین سے محبت رکھنے والا ہوگا، وہ بیوی کی غلطیوں کو معاف کرنے والا ہوگا، وہ بھائی کو معاف کرنے والا ہوگا، اعزا اقربا کو معاف کرنے والا ہوگا۔ حسین ابن علی کے پاس کچھ مہمان آئے،
تو آپ نے خادم سے فرمایا جاؤ شوربہ گرم کر کے لاؤ۔ وہ خادم چلا گیا، جب تھوڑی دیر کے بعد شوربہ گرم کر کے لایا، دیکھ کہیں اور رہا تھا، جو ہی وہ کمرے کے اندر داخل ہوا اسے ٹھوکر لگی، زمین پہ گر پڑا، شوربے کا گرم پیالہ حضرت حسین کے نازک بدن کے اوپر گر پڑا، جنتی جسم جل گیا۔ آپ کو تکلیف ہوئی، غصہ آیا، غصے کی حالت میں غلام کی طرف دیکھا، وہ غلام سمجھ گیا کہ شہزادے کی طبیعت میں جلال آ چکا ہے، حسین کو غصہ آ چکا ہے۔ اس نے فوراً قرآن پڑھا، والقاظمین الغیظ، ایمان والے غصے کو پی جاتے ہیں۔ حضرت حسین نے فوراً کہا کظمت غیظی، جا میں نے غصے کو پی لیا۔ اس نے آیت کا اگلا حصہ پڑھا، والعافین عن الناس، ایمان والے لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ میرے حسین نے فرمایا عفوت عنکا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس نے آیت کو مکمل کرتے ہوئے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ جنتی نوجوانوں کے سردار حسین نے فرمایا جا میں نے تجھے اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا۔ حسین تو غلطیوں کو معاف کرنے والے تھے، اور آج کا نوجوان بیوی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ طلاق کی دھمکی، دوسری شادی کی دھمکی، ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنا ہوتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں رقیہ ام کلثوم، ان کا نکاح ابو لہب کے دو بیٹوں کے ساتھ ہوا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ جب سورۃ اللہب نازل ہوئی تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا جاؤ جا کر محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ ابو لہب کا ظالم بیٹا میرے پیغمبر کے پاس آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس موجود تھے، وہ ظالم میرے پیغمبر کے قریب آ کے چہرے کے اوپر تھوک ڈال دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس گستاخی کو برداشت کر لیا۔ اس ظالم نے میرے پیغمبر کی گردن میں کپڑا ڈال کر کپڑے کو یوں کھینچا، آپ کا چہرے انور سرخ ہو گیا، رگیں پھول گئی۔ آپ علیہ السلام نے انتقامی جذبات کا اظہار نہیں فرمایا۔ جب اس ظالم بدبخت نے یوں کہا محمد میں آپ کی بیٹی کو طلاق دیتا ہوں، میرے پیغمبر جلال میں آ جاتے ہیں اور میرے پیغمبر کی زبان سے بددعا نکل جاتی ہے، اللہ اپنے کتوں میں سے کسی ایک کتے کو اس کے اوپر مسلط فرما دے۔ میں امتی ہونے کے ناطے اپنے پیغمبر کی خدمت میں عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ، طائف کے میدان میں آپ کا خون بہایا گیا، آپ نے بددعا نہیں دی۔ احد کے میدان میں آپ کے دندان شہید کر دیے گئے، آپ نے بددعا نہیں دی۔ مکہ کی گلیوں سے گزرتے ہیں، آپ کے اوپر گندگی ڈال دی جاتی ہے، آپ بددعا نہیں دیتے۔ آپ بیت اللہ کے پاس بیٹھ کر، آپ ملتزم کے قریب بیٹھ کر، حجر اسود کے پاس بیٹھ کر، یا رسول اللہ آپ آب زمزم کے پاس بیٹھ کر اس ظالم کو بددعا دیتے ہیں، اللہ اپنے کتوں میں سے کسی ایک کتے کو اس کے اوپر مسلط فرما دے۔ تو میرے پیغمبر جواب دیتے ہیں جی ہاں، طائف کے میدان میں تو میرا خون بہایا گیا، احد کے میدان میں میرے دندان شہید کیے گئے، مکہ کی گلیوں سے گزرتا تھا، میرے اوپر گندگی ڈال دی جاتی تھی، میری ذات کا مسئلہ تھا، میری جان کا مسئلہ تھا، لیکن یہاں تو بیٹی کا دکھ آ چکا ہے۔ محمد ہر تکلیف برداشت کر سکتا ہے، لیکن بیٹیوں کے دکھ محمد برداشت نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ السلام طلاق کی وجہ سے شدید بددعا دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم گھر والوں کے ساتھ محبت اور پیار کی زندگی گزاریں۔ جب بھی کسی سے غلطی ہو جائے تو حسین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس کی غلطی کو معاف کر دیا کریں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ غلطی کی معافی مانگنے کے لیے آتا ہے کہ میں آپ سے سوری کرتا ہوں، معذرت کرتا ہوں، آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ کے پاؤں پکڑتا ہوں، لیکن اگلا بندہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کہتے جا میں تجھ سے انتقام لوں گا، میں اپنے خون کا آخری قطرہ بدلے کے لیے بہا دوں گا۔ وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرے امتی کو معاف نہیں کرے گا اسے قیامت کے دن میرے حوض کوثر پہ آنا نصیب نہیں ہوگا۔ کتنی شدید وعید ہے۔ آج ہم میں سے ہر ایک کی چاہت یہ ہے کہ قیامت کے دن پیغمبر کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب ہو جائے۔ اگر نبی علیہ السلام نے اتنا فرما دے میرے امتی تیرے پاس تیرا چچا چل کے آیا تھا، تیرا ماموں چل کے آیا تھا، تیرا فلاں رشتہ دار پڑوسی چل کے آیا تھا، تیرے سامنے رو رو کے معافی مانگی، تو نے معاف نہ کیا، میں نے دنیا کے اندر بتلا دیا تھا جو میرے امتی کو معاف نہیں کرے گا حوض کوثر پہ آنا نصیب نہیں ہوگا۔ جا تو جن کی پیروی کیا کرتا تھا، جن کے نقش قدم پہ چلتا تھا، جا انہی سے جا کر پانی مانگ لے، میں تجھے پانی کا گھونٹ نہیں دیتا۔
حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی، آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ حسین کو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا کیا، حسین کو دونوں بازوں کے ساتھ پکڑا، پھر حسین کو اوپر کی جانب اٹھایا۔ حسین کے ننھے منھے قدم میرے پیغمبر کے علم نشرہ لک صدرک والے سینے پر آئے، حسین کا چہرہ میرے پیغمبر کے چہرے کے سامنے آیا۔ میرے پیغمبر نے حسین کے ہونٹوں کا بوسہ لیا اور بوسہ لینے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں، اللہ تو بھی حسین سے پیار کر، اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی حسین سے محبت کر۔ اس واقعے کے اندر میں اور آپ اپنی زندگی کے اوپر نظر دوڑائیں، کیا ہم اپنی اولاد کو اچھی دعائیں دیتے ہیں؟ ہم اپنی اولاد کو یہ دعا دیتے ہیں بیٹا اللہ تجھ سے راضی ہو جائے، بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے راضی ہو جائے۔ اپنی اولادوں کو نیک دعائیں دینا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے اپنی اولادوں کو اچھی دعائیں دیا کریں، بیٹا اللہ تیرا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، بیٹا اللہ تجھے اپنا عاشق بنا دے، اللہ تجھے اپنا عارف بنا دے۔ جب ماں باپ اپنی اولاد کو نیک دعائیں دیتے ہیں، اللہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں اس طرح قبول فرماتے ہیں جس طرح بنی اسرائیل کے انبیاء کی دعاؤں کو قبول فرمایا کرتے تھے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ کسی کے پیچھے ماں کی دعا ہوتی ہے، باپ کی دعا ہوتی ہے۔ جب ماں باپ بار بار اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ اولادوں کو عزت عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بار بار دعائیں دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہیں، میرے پیغمبر تیمارداری کے لیے طلحہ کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام نے طلحہ کو دیکھا، زمین کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، بے ہوش تھے۔ میرے پیغمبر سمجھ گئے کہ طلحہ کا آخری وقت قریب آ چکا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب طلحہ دنیا سے چلا جائے تو مجھے اطلاع کر دینا۔ اللہ کے نبی واپس تشریف لے گئے، تقریباً 3 میل کا سفر کر کے تشریف لائے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب طلحہ کی آنکھ کھلے تو اعزہ اقربا اہل و عیال نے عرض کیا، طلحہ اللہ کے نبی تشریف لائے تھے اور انہوں نے یوں فرمایا ہے۔ حضرت طلحہ نے جواب دیا، اگر میں رات کے وقت دنیا سے چلا جاؤں تو اللہ کے نبی کو میری موت کی اطلاع نہ کرنا، دن کے وقت فوت ہو جاؤں تو اللہ کے نبی کو اطلاع کر دینا۔ گھر والوں نے پوچھا طلحہ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، پیغمبر 3 میل کا سفر کر کے تشریف لائیں گے، راستے کے اندر یہودیوں کے مکانات ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے پیغمبر کو تکلیف پہنچ جائے، کوئی یہودی نقصان پہنچا دے۔ حضرت طلحہ نے یہ وصیت فرمائی اور اللہ کی شان رات کے وقت طلحہ کا انتقال ہو گیا۔ گھر والوں نے غسل دے کر کفن پہنا کر رات کے وقت نماز جنازہ پڑھ کے تدفین کر دی اور اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا مجھے طلحہ کی قبر پہ لے چلو۔ اللہ کے نبی طلحہ کی قبر پہ پہنچے۔ طلحہ میرے پیغمبر کا صحابی ہے، میرے پیغمبر کا شاگرد ہے، میرے پیغمبر کا روحانی بیٹا ہے۔ آپ علیہ السلام نے قبر کے پاس کھڑے ہو کے دعا کی، اے اللہ میں طلحہ سے راضی ہوں، اللہ تو بھی طلحہ سے راضی ہو جا۔ اللہ یہ طلحہ آپ کا مہمان بن چکا ہے، اللہ طلحہ جب آپ سے ملاقات کرے آپ طلحہ کو دیکھ کر مسکرائیں اور طلحہ آپ کو دیکھ کے مسکرائے۔ کیا ہم نے اپنی اولاد کو ایسی دعائیں دی ہیں؟ آج کا والد غصے میں آتا ہے تو ایسی عجیب دعا دیتا ہے، گالیاں نکالتا ہے، لان تان کرتا ہے۔ کیا ماں باپ اپنی اولاد کو گالیاں دے سکتے ہیں؟ ماں باس مرتبہ اولاد کو کہتے ہیں مر کیوں نہیں جاتا؟ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، جب یہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے اللہ اسے اپنے پاس بلا لیتے ہیں، پھر اس وقت ماں بھی روتی ہے، باپ بھی روتا ہے، ہائے جوان بچہ دنیا سے چلا گیا، ہائے بچے نے دنیا میں دیکھا ہی کیا تھا، میری ماں میرے والد یہ آپ ہی کی تو بد دعا ہے جو آپ نے اس کو بچپن کے اندر دی تھی۔ جب ماں باپ اپنی اولاد کو دعا دیتے ہیں اللہ اس کو بھی قبول فرما لیتے ہیں، ماں باپ جب اولاد کے لیے بد دعا کرتے اللہ اس کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔
ہمیں اولاد کو دعا دینی چاہیے کہ بیٹا اللہ تیری مغفرت فرمائے، بیٹا اللہ تجھے نیکی کی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ جب اپنی اولاد کے لیے دعا کریں گے اللہ اولادوں کو نیک بنا دیں گے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 10 احادیث یاد کی ہے۔ آج ہم اپنے گھروں پہ بچوں کے اوپر نظر دوڑاتے ہیں، ہمارے بچوں کو ایک بھی حدیث یاد نہیں ہوتی۔ آج ہم بچوں کے اوپر نظر دوڑاتے ہیں تو بچوں کو بعض مرتبہ قرآن ہی یاد نہیں ہوتا۔ 6 سال کا بچہ قرآن کہاں پڑھتا ہے؟ لیکن حسین نے پیغمبر کے پاس رہتے ہوئے 10 احادیث کو یاد کیا۔ حضرت حسین ابن علی فرمایا کرتے تھے میں نے اپنے نانا کی زبان سے سنا، میرے پیغمبر نے فرمایا جب تمہارے دروازے پہ کوئی مانگنے کے لیے آ جائے تو اسے دے دیا کرو۔ حضرت حسین ابن علی یہ حدیث بیان کر کے فرمایا کرتے تھے لوگوں اگر کوئی مانگنے کے لیے آ جائے تو اس کو نوازنا چاہیے، اسی طرح جب کوئی بندہ رب کے در سے مانگتا ہے تو رب اسے ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک نوجوان کے جسم کے اندر درد ہوا تو وہ کسی اللہ والے کے پاس چلا گیا اور جا کے کہا کہ حضرت جسم کے اندر درد ہے آپ مجھے دم کر دیجئے۔ اللہ والے نے فرمایا بیٹا کیا تجھے درد کی حقیقت بیان کر دوں؟ جی حضرت مجھے ضرور بتلائیں۔ اللہ والے نے فرمایا بیٹا درد 3 حروف سے مل کر بنا ہے، دال را دال، اگر آخری دال ہٹا دو تو در بنتا ہے، پہلا دال ہٹا دو تو رد بنتا ہے۔ اللہ جسم میں درد دے کر بندوں کو بتلانا چاہتے ہیں اگر تم اپنے رب کا در چھوڑ دو گے تو رب تمہیں اپنے در سے رد کر دے گا۔ اگر آج بھی انسان اپنے رب کے دروازے پہ آ جائے، اپنے رب کے دروازے سے مانگے جس طرح حسین ابن علی نے اللہ سے مانگا تھا، اللہ آج بھی اس امت کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ ایک اللہ والے کے گھر میں تنگ دستی تھی تو بیوی نے اپنے خاوند سے کہا کہ یہ تنگ دستی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، کچھ کمانے کے لیے جایا کرو۔ اللہ والے صبح سویرے نکلے اور شہر کے چوک چوراہے کے اوپر جا کے بیٹھ گئے۔ لوگوں کی منت سماجت کی، کوئی بھی مزدوری پہ رکھنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اللہ والے وہاں سے اٹھے، مسجد کے اندر آئے، پورا دن عبادات کے اندر گزار دیا۔ شام کے وقت گھر چلے گئے، بیوی نے پوچھا محنت مزدوری کی ہے؟ خاوند نے جواب دیا ہاں آج میں نے بڑے کی مزدوری کی ہے۔ بیوی نے پوچھا مالک کیسے ہے؟ خاوند نے جواب دیا مالک بڑا اچھا کریم اور سخی ہے۔ کتنی مزدوری لے کے آئے؟ خاوند نے جواب دیا مالک اتنا اچھا ہے کہ شام کے وقت مجھے ہاتھ پھیلاتے ہوئے شرم آ گئی، مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی۔ آج کی رات صبر کر لو، گزارا کر لو، میں کل ضرور مزدوری لے کے آؤں گا۔ بیوی نے وہ رات بھوک کی حالت میں گزاری۔ جب اگلا دن ہوا تو بیوی نے خاوند کو کپڑے کا تھیلا پکڑایا کہ اس کے اندر کھانے پینے کی اشیاء لے کے آنا۔ خاوند وہ کپڑے کا تھیلا پکڑ کر بازار کی طرف چلا گیا، شہر کے چوک چوراہے کے اوپر پہنچا، لوگوں کی منت سماجت کی خدا کے لیے پلیز مجھے کام پہ رکھ لو، اور مزدوروں کو 1000 دیتے ہو مجھے 500 دے دینا، لیکن کوئی بھی مزدوری پہ رکھنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اللہ والے وہاں سے اٹھے، مسجد کی طرف چلے گئے اور پورا دن دعا مانگتے ہوئے گزار دیا۔ جب عشاء کی نماز پڑھ کے لوگ گھروں کی طرف چلے گئے تو اللہ والے نے مسجد کا دروازہ بند کیا، دونوں ہاتھ رب کی بارگاہ میں بلند کر کے عرض کیا اللہ کل میں نے اپنی بیوی کو یہ جواب دیا تھا کہ مالک بڑا اچھا ہے، مالک بڑا کریم اور سخی ہے، اللہ آج تو میرے پاس کہنے کے لیے الفاظ بھی نہیں ہیں، اللہ میری تنگ دستی کو ختم فرما دے، اللہ میری غربت کو ختم فرما دے۔ بوڑھا دعا کرتے ہوئے اللہ کے سامنے رو پڑا، کافی دیر تک روتا رہا، حتیٰ کہ اپنی آنکھوں سے آنسوں کو صاف کیا، پھر گھر کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ پورے راستے سوچ رہا تھا کہ کل میں نے بیوی کو یہ جواب دیا تھا، میں آج بیوی کو کیا جواب دوں گا۔ سوچتے سوچتے مکان کے دروازے پہ پہنچا تو دیکھ کر حیران رہ گیا، گھر کے صحن سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ جلدی سے مکان کے دروازے پہ دستک دی، بیوی نے دروازہ کھولا تو خاوند نے بیوی کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھی۔ بیوی اپنے خاوند کا ہاتھ پکڑ کے اندر لے گئی۔ جب خاوند اندر داخل ہوا دیکھ کے حیران رہ گیا، چاولوں کی بوریاں بھی پڑی ہوئی ہیں، آٹے کی بوریاں بھی پڑی ہوئی ہیں، گھی بھی رکھا ہوا ہے، تنور روٹیوں کے ساتھ بھر چکا ہے۔ خاوند نے پوچھا سامان کہاں سے آیا؟ تو بیوی مسکراتے چہرے کے ساتھ کہنے لگی جس
جس مالک کی تو مزدوری کرتا ہے اسی مالک نے انتظام کیا ہے۔ خاوند کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیوی نے پوچھا روتے کیوں ہو؟ تو خاوند نے روتے ہوئے جواب دیا میں نے کسی دنیا دار کی مزدوری نہیں کی، میں کسی وڈیرے کے دروازے پہ نہیں گیا، میں روزانہ مسجد میں جا کے اللہ سے دعا کیا کرتا تھا۔ اللہ کتنا کریم اور رحیم ہے جس پر پروردگار نے آج شام سے پہلے میری غربت کو ختم فرما دیا۔ بیوی کہنے لگی جو لوگ سامان دے کر گئے ہیں وہ ایک پیغام بھی دے کر گئے ہیں۔ خاوند نے پوچھا پیغام کیا ہے؟ بیوی کہنے لگی سامان دینے والے کہہ رہے تھے مالک کی طرف سے پیغام یہ ہے تو دعا کے اندر کمی نہ کرنا، ہم زندگی بھر کے لیے سامان اور مزدوری میں کمی نہیں کریں گے۔ اللہ تو یوں نوازتا ہے۔ میں اور آپ اپنی زندگی پہ غور کریں کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں۔ حضرت حسین تو کربلا کے میدان میں پوری رات دعا مانگتے رہے، لیکن آج کے دور میں امام نماز جمعہ کے بعد لمبی دعا کروا دے تو لوگ چوک چوراہے کے اوپر کھڑے ہو کر امام کی ذات کو نشانہ بناتے ہیں کہ امام نے دعا لمبی کروا دی۔ آج تو ہمیں تھکا کے رکھ دیا، میرے بازوں کے اندر کندھوں کے اندر درد شروع ہو گیا۔ لمبی دعا مانگنے کا اپنے اندر ذوق پیدا کرے جس طرح حسین نے کربلا کے میدان میں اللہ سے مانگا تھا۔ پھر کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ جب بھی کوئی اللہ سے مانگتا ہے اللہ اسے ضرور عطا فرماتے ہیں۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں بہت سارے اسباق دیتی ہے۔ اگر انسان تنہائی کے اندر بیٹھ کے غور کرے، حسین کی زندگی کا آخری سبق یہ ہے کہ نمازوں کا اہتمام کیا جائے۔ جو حسین سے سچا پیار کرنے والا ہوگا وہ نمازوں کا اہتمام کرنے والا ہوگا، وہ فرائض کی پابندی کرنے والا ہوگا۔ حضرت حسین ابن علی کے سامنے کربلا کے میدان میں جب سب کچھ لٹ گیا، سب کچھ قربان ہو گیا، 18 سال کا خوبصورت علی اکبر شہید ہو گیا، 6 ماہ کا لخت جگر علی اصغر شہید ہو گیا، قاسم شہید ہو گیا، اون محمد شہید ہو گئے، ابو بکر بن علی شہید ہو گئے، عمر بن علی شہید ہو گئے، عثمان بن علی شہید ہو گئے، عباس بن علی شہید ہو گئے۔ جب سب کچھ لٹ گیا تو حسین اپنی سواری کے اوپر سوار ہوئے، 10 محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں مقابلہ کرنا شروع کیا۔ میرے حسین کے جسم کے اندر تیر پیوست ہو گئے، نیزے کے زخم آئے۔ جب حسین کے جسم سے باغ کے اندر جبہ اتارا گیا تو اس کے اندر 70 سے زائد سوراخ تھے۔ جب سواری کے اوپر حسین کی برداشت ختم ہو جاتی ہے، حسین اپنی سواری سے فرش زمین پہ تشریف لائے، اپنی پیشانی حسین نے زمین پہ رکھ کے کربلا کے میدان کے اندر اللہ کے سامنے فریاد کی، اللہ دیکھ تو صحیح حسین علی اکبر دے چکا ہے، اللہ دیکھ تو صحیح حسین چھوٹی قربانی علی اصغر کی دے چکا ہے، اللہ دیکھ تو صحیح حسین اپنا بھتیجا قاسم دے چکا ہے، اللہ حسین کا پورا وجود چھلنی ہو چکا ہے، اللہ حسین تیری تقدیر پہ راضی ہے، بتا اللہ تو بھی حسین سے راضی ہوا کہ نہ ہوا؟ سب کچھ لٹ چکا ہے، آخری وقت کے اندر یہی فکر تھی اللہ تو راضی ہو جا۔ پھر کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب ہے انداز، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے۔ حسین آخری وقت کے اندر سجدے کا اہتمام کرتے ہیں۔ حسین کی زندگی مجھے اور آپ کو سبق یہی دیتی ہے کہ نمازوں کا اہتمام کیا کرو، نمازوں کی پابندی کیا کرو۔ جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے والا ہوگا وہ حضرت حسین سے سچی محبت کرنے والا ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حضرت حسین کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔